اور جانوروں نے بتلایا دیا تھا کہ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی دے، ولی دے، قطب دے، ابدال دے، کوئی بھی دے رہا، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا اندھا ہے جس کا اندھا پن ظاہر ہو جائے، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، یعنی چل نہیں سکے، اندھا اس قدر ہے کہ وہ دیکھ نہیں پاتا اپنے چارے کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں وہ دانتی سے نہیں، دانت نہیں، چارہ چباتا ہو، اگر اس کے دانت نہیں، چارہ نہیں چباتا ہے تو پھر وہ عیب دار ہے۔ یعنی آپ اللہ کے دربار میں ایسا جانور پیش کریں جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اگر آپ بھی کوئی چیز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، پھل کو لیتے ہیں سب طرف دیکھتے ہیں اس میں کہیں خرابی تو نہیں ہے، کہیں داغ تک تو نہیں لگا ہے، اب اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے اندر آدمی اس بات کو غور کرے کہ وہ جو ہے، جو قربانی دے رہا ہے، وہ جانور دیکھنے میں عیبدار ہے یا عیبدار نہیں ہے۔ جیسے کان اتنا زیادہ کٹ گیا ہو، 3 حصے سے زیادہ، وہ بھی عیبدار کہلاتا ہے۔ اور جس کا پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ جس کا جو جانور 2 سال سے زیادہ بھی ہو گیا ہے، اس کا سینگ نہیں ہوگا، اس کی قربانی جائز ہے، یا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہے، نہیں جائز نہیں اس کی قربانی۔ تو بہرحال یعنی یہ عیوب اس کے اندر نہ ہو۔ اور اگر جیسے وہ جٹ ہوتا ہے وہ عیب میں شامل نہیں ہے، وہ زائد، تو اس طرح سے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا عیب جو ظاہر ہو، اب اس کی قربانی نہیں، جائز نہیں ہے۔ کیا آپ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے ایسا جانور؟ حدیث میں آتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قربانی کا جانور آئے گا قیامت کے دن، اپنے سینگ، اپنے خون، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، یعنی جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا ہوگا۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ قربانی کرو اور رکھ دو پہاڑ پہ کسی جگہ پہ، آسمان سے ایک آگ آگے کھا جائے گی، اگر آگ نے کھا دیا تو سمجھ جائیے قربانی قبول ہے، نہیں کھایا تو قربانی قبول نہیں، جیسا کہ حابیل اور قابیل نے پیش کیا تھا حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال وہاں سے حسد کی اور قتل کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جو قربانی ہو رہا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں حاضر رہو پردے کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد گھر پہ نہیں ہے، عورت ہے اس کی، تو کم از کم پردے کے ساتھ کھڑی ہو کے دیکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اچھی طرح قربانی کرنا جانتا ہے تو وہ خود ذبح کرے، ذبح کرنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، بعض مرتبہ جانور حرام ہو جائے گا، ذبح کرنے والا وہ پوری رگیں کٹی نہیں ہوتی چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جین کا اب کٹے گا، وہ ابھی شروع کیا، جیسے خون نکلا قصاب کو پکڑا دیتا ہے۔ یاد رکھیے جائز نہیں ہوا، اب اس پہ غور کیجیے، بہت سے لوگ کرتے ہیں، خون کے داغ کے چکر میں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھی ہے، اب چلائیے، اس کے سارے رگ کٹ جائیں پھر دے دیجئے۔ ذبح کرنا نہیں جانتے اچھی طرح، کسی اور کو کہیے کہ وہ آدمی ذبح کر دے، جو قربانی کرنا اچھی طرح جانتا وہ ذبح کرے۔ اسی طرح قربانی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ایک صاحب پرسوں آئے یا کل ہی تھے،
وہ کہنے لگے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں پوچھو. کہنے لگے کہ میں قربانی دیتا ہوں, سب لوگ کہتے ہیں تے بڑا ہے لہذا تے روزہ رکھے گا. ارے نیا فتویٰ آ گیا ابھی مارکیٹ میں, نیا فتویٰ. ہم نے کہا اللہ کے بندے, یہ قربانی کے گوشت کے بارے میں عید الاضحیٰ عید قرباں کے دن مستحب عمل بہت سے ہیں. ان مستحب عمل میں یہ ہے کہ آدمی جو قربانی کرتا ہے تو وہ آدمی صبح کھانا وانا نہ کھائے, کچھ نہ کھائے. مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کھا کر بلکہ قربانی کے گوشت سے ہی ابتدا کرے. یہ مستحب ہے, ضروری, فرض, واجب نہیں, نفل بھی نہیں, سنت بھی نہیں, مستحب ہے. بھئی اللہ کے بندے اگر کوئی بیچارہ مریض ہے, وہ بھوکا پڑا ہے, اور ہمارے یہاں نماز دیر سے ہوتی ہے, جہاں پر اشراق کے وقت میں لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پھر بھی ممکن ہے کہ وہ جلدی سے گوشت انتظام کر سکیں. یہ مستحب کو اتنا ضروری کر دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہاں تک روزہ. البتہ 9 ذی الحجہ کو, جس کو عرفہ کے دن کہتے ہیں, حالانکہ وہاں عرفے کا دن الگ ہے. وہاں جو مطلب یہ ہے کہ عرفات جو ہے وہ الگ دن ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ وہاں جس دن عرفات ہے, ہمارے ہاں اس دن عرفے کا دن نہیں ہے. لیکن جہاں بھی جس علاقوں میں, جن ملکوں میں جون سا دن 9 ذی الحجہ ہوگا وہ عرفے کا روزہ کہلائے گا, عرفے کا دن. لہذا وہ اگر کوئی عرفے کا روزہ رکھتا ہے مستحب ہے, تو حدیث میں اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح وہ آدمی جو قربانی کر رہا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے نصاب کا مالک ہو یا اس کے پاس اتنے زائد مال ہو جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. بات یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو تب قربانی کرے گا, ایسا نہیں.